بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی آبدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیامت سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشر میں مستور عظیم رات کا گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، نیازمندی و احتساب کی عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی و قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی و قدر و منزلت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی و قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ اس شب میں اعمال صالح قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اس صورت مبارک میں ارشاد ہوا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے و روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اتارتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ اس سورہ مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمد پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خوش و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیات طیبہ میں عبادت کی اجر اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتی ہوئی اس سے بھی زیادہ اجر ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس زمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہے، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خوش و خضوع سے اللہ پاک کی عبادت کرے گا، اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کی شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے، اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمر سب سے کم ہے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگوں سبق لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائے۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات کو وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی و آخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس صورت مبارک میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات کی عبادت کرو گے تو آپ کو ہزاروں مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عبدہ بن نظامت رضی اللہ عنہ سے کی جانے والی ایک کتاب میں روایت شب قدر کی درجہ ذیل علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات چمکدار ہے اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے ہیں۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کی سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی ہے۔ بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کام خالی حض حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی، لیکن یہاں پر صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹر پیر محمد کرم شاہ الظاہری کی تاریخ حکمت بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد پنجم میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مطمئن نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کی ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اگر رات مطمئن کر دی جاتی تو لوگ صرف اس رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہیں شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بینت چڑھاتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے، اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جم غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجا رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذکر میں مصروف ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تمبن کس کر باندھ لیتے، راتوں کی ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی عشرہ میں نہ کرتے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب محروم رہ سکتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہی ایک روایت ہے کہ سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتہ سجدہ یا قیام کی حالات میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزارو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اسے عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اسے صحت کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اور جو خیرت و برکت اور بلائی کی دعا مانگ رہے ہیں اسے خیر اور بلائی عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جو میں اللہ کی اپنی شان کے متعلق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور خوش نصیب اپنے خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغیشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جو بن ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوقت کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کرو، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرمائے۔ یہ ایک جامعہ دعا ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم فرمائی۔ بعض صوفیہ کرام کا تو یہ فرمان ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہیں، لیکن حدیث مبارک کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہیں، اور غالبی گمان یہ ہوتا ہے 23ویں رمضان کے شب قدر ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کی آخری عشر کے طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔